بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایچ ڈی اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں۔ مردہ جسم کے سارے نرم حصے صرف 4 مہینوں میں گلنے سڑنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہڈیوں پر مشتمل مردے کا ڈھانچہ ہی باقی رہتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں اور پیغمبروں کے جسم اسی طرح ہی رہتے ہیں جس طرح ان کو دفن کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جسم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور کیڑی مکوڑوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کے تعالیٰ کے رسولوں اور پیغمبر کے جسم کو کھائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک تاریخی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کے جسم کیسے اور کس حالت میں تھے۔ یہ 1932 کی بات ہے کہ جب 2 صحابہ کی قبروں کی کھدائی کرنے کی خبر عراق کے سرکاری اخبار میں نشر ہوئی تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ساری دنیا کی نظر عراق پر جم گئی کہ جہاں سے کفر و اسلام میں فرق واضح ہونا تھا۔ ناظرین گرامی، ان قبروں کو کیوں کھولا گیا؟ قبریں کھولنے کے بعد صحابہ کرام کے جسموں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ 1932 میں جب عراق شاہ فیصل کے زیر اثر تھا تو ایک رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مجھے دجلہ کے مقام سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا کر دفن کرو، کیونکہ ہم دونوں کی قبروں میں پانی آ گیا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے اس کام پر توجہ نہ دے پایا تو خواب ان کی اگلی رات میں بھی آتا رہا۔ وہ پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ جب تیسری بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ میں 2 راتوں سے مسلسل بادشاہ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری میت کو یہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جاؤ، لیکن بادشاہ اپنے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے میری بات پر کوئی اثر نہیں کر رہے۔ اس کے بعد مفتی اعظم شاہ فیصل کے دربار میں تشریف لائے۔ شاہ فیصل کہنے لگا کہ مفتی اعظم اس کے بارے میں فتویٰ جاری کرے تاکہ عوام کو اس کے بارے خبر ہو جائے۔ ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ 10 ذی الحج کو میتوں کو ان قبروں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جایا جائے گا۔ اس پر حج کی تاریخ اس لیے مقرر کی گئی کہ حج سے فری ہو کر لوگ بھی یہاں پر جا سکیں۔ جب وہ دن آیا تو بغداد شہر کی گلیوں لوگوں سے بھر گئی، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام کی قبروں کو کھولا گیا۔ ان کی قبروں میں پانی بھرا ہوا تھا، لیکن اصحاب کرام کی جسم اور کفن ایسا تھا اسے ابھی ان کو کفن دفنایا گیا۔ جب میتوں کو قبروں سے باہر نکالا گیا تو ان نے جسموں سے خوشبو جاری تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان میں ایک جرمن جرنلسٹ بھی تھے۔ ان کے سامنے یہ منظر تھا کہ اتنی پرانی قبروں کو کھولا گیا، ان میں جو بھی جسم نکلے ہیں جو زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تازہ نظر آ رہے۔ انہوں نے فوراً ہی مفتی اعظم سے کہا کہ مجھ بھی کلمہ پڑھایا جائے۔ اسی طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں بہت سی یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد دن بدن غیر مذہب کی مسلمان ہونے کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام کی قبروں کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب لے جایا گیا، جبکہ بغداد شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جس جسم کو بھی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ جسم گل سڑ جاتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کا جسم تر و تازہ ہی رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ پیغمبروں، صحابہ کرام اور شہداء کے جسم مرنے کے بعد بھی تر و تازہ اور درست حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمر بن بور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن نہ تھے، اس لیے عبداللہ کو ایک چادر میں دفن کیا تھا جس میں چہرہ تو چھپ گیا لیکن ان کے پاؤں مبارک پر چادر نہ آ سکی۔ اس پر گھاس ڈالی گئی تھی۔ یہ قبر جو نشید میں واقع
غزوہ احد کے ٹھیک 40 سال بعد وہاں سیلاب آ گیا، وہاں سے ایک نہر نکالی کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے وہ قبر وہاں سے منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ کی قبر ان کے بیٹے حضرت جابر بن رضی اللہ کی موجودگی میں کھولی گئی۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد سمیت تمام شہداء احد کے جسم بہت ہی تر و تازہ اور اسی طرح تھے جسے اس کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے چہروں پر جو زخم تھے، ان کا ہاتھ ان زخموں پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب ہاتھ وہاں سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ان زخموں سے تازہ خون بہنے لگا۔ پھر دوبارہ ہاتھ کو زخم پر رکھا گیا، ان کا خون بند ہو گیا۔ ایک انسان کا جسم 24 گھنٹوں کے درمیان ہی مٹی کے ساتھ شروع ہو جا رہا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ہرگز ان کو مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سی واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان مشاہدات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مرتے نہیں بلکہ وہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جسمانی خلیات اپنے جسمانی ضروریات کو برقرار رکھتے ہیں، وہ قیامت تک ویسی ہی رہیں گے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہتر علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔